موجود نہیں ہے۔ اس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ 400 بسیں صرف سرکار کی چل رہی ہیں، جس کے اوپر میرے خیال ہے 4 ارب روپے سے زیادہ کے اشتہارات چل چکے ہیں۔ جتنی بسوں کی قیمت نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ کے اشتہارات چلا دیے ہوں گے انہوں نے، اور وہ اشتہار بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہیں اور ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہیں۔ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ 17 سال سے لگاتار حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے ٹرانسپورٹ میں کیا کیا ہے؟ 50 لاکھ موٹر سائیکلیں، لاکھوں کی تعداد میں چنگچیاں۔ آپ چنگچیاں بند کریں تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، آپ ان کو کھول دیں تو ٹریفک سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑکیں انہوں نے اورنج لائن، ایک بدترین پروجیکٹ، اس کے بعد گرین لائن، سارے وفاق اور سارے صوبے مل کر بھی یہ گرین لائن آج تک پورا نہیں کر سکے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور صورتحال یہ کہ کہتے ہیں کہ 2028 میں ہم مکمل کریں گے، یہ 29 اور 30 میں بھی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھے بھلی جو یونیورسٹی روڈ بن گئی تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے یلو لائن، گرین لائن، ریڈ لائن، یعنی نیلے پیلے کالے رنگوں کے نام سے ڈرامے بازی، یہ تو رنگ بازی ہے نا، اور کیا ہے؟ اتنے رنگوں پر مشتمل لائنیں بنا دی، کام کچھ نہیں کر رہے، کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رنگ بازی ہے ان کی پیپلز پارٹی کی، اس نے بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا۔ اسی وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عوام کو لڑانے کے بجائے یہ جواب دیں یہ ساری کے سارے حکومتی پارٹیاں۔ ایم کیو ایم ایک حکومتی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک حکومتی پارٹی ہے، نون لیگ ایک حکومتی پارٹی ہے۔ اسی طرح جو قبضہ مہر بنایا گیا تھا اس میں تو جے یو آئی بھی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے۔ تو یہ تو سارے لوگ ایک ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ تو اس شہر کراچی کا کیا قصور ہے کہ جس کا مینڈیٹ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور جسے کوئی بھی فیسلٹی اس وقت حاصل نہیں ہے؟ K4 منصوبے پہ اس سال 3.2 ارب روپے رکھے گئے، 40 ارب روپے اس سال ملتے تو وہ پروجیکٹ جو 650 ملین گیلن پر ڈے کا پروجیکٹ ہے، اس کا 40% حصہ اگلے سال میں مکمل ہوتا۔ 40%، 260 ملین گیلن۔ پورا پروجیکٹ تو چھوڑ دیجئے آپ، اور یہ پروجیکٹ بن جائے تو اب سن لیجئے 1.6 ارب ڈالر یہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ آگمنٹیشن کہتے ہیں اس کام کے لیے کہ شہر کے انٹرنل واٹر سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اتنے بڑے قرضے کے ساتھ یہ سب کام کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ تقریباً بن جاتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے 450 ارب روپے، 450 ارب روپے سے آگمنٹیشن ہونی ہے، لیکن یہ پچھلے 5-10 سال سے چل رہا ہے، سلسلہ نہیں ہو رہی۔ سیوریج کا S3 پروجیکٹ 5 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے، ایک S3 اور ایک 5 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے، جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے 5 کمبائنڈ انڈسٹریل زونز میں، وہ 15 سال سے پروجیکٹ نہیں ہوا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا نظام کرپشن کا دھندا ہے، 28 ارب روپے کے کانٹریکٹ کیے گئے، اب مزید 15 ارب روپے مانگ رہے ہیں کہ 28 ارب روپے میں پیٹ نہیں بھرا ان لوگوں کا۔ نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس پہ اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ کے ساتھ پرانے معاہدے جو MQM وغیرہ ٹائپ کے لوگوں نے کیے تھے اور پیپلز پارٹی نے وہ دوبارہ چلے آ رہے ہیں۔ ٹاؤنز بنے ہوئے 2 سال سے زائد ہو گیا، آج تک یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ٹاؤنز کی بنیاد پہ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کے نظام پہ چل رہا ہے۔ کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ کوئی اس کی قانونی حیثیت، اخلاقی حیثیت، سیاسی حیثیت، انتظامی حیثیت، لیکن یہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ دھندا چل رہا ہے۔ ایک پارٹی کو یہ دیتے ہیں، وہ پارٹی سبلیٹ کرتی ہے، پھر وہ تیسری پارٹی کو دیتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایگریمنٹ میں یہ شامل ہوتی ہے کہ گھر سے جو کچرا اٹھایا جائے گا وہ بھی فری، اور جو آخری اسٹیشن تک پہنچایا جائے گا وہ بھی فری، پورا نظام ہوگا۔ لیکن گھروں سے جو کچرا اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیسے لوگ ادا کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سندھ حکومت اور ان کے جتنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پورا دھندا ہے، اور اس دھندے میں کراچی کے عوام کو لوٹے جا رہے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں، اور ٹاؤنز کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹاؤنز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، منتخب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو حکومت کے ادارے، آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سسٹم کو پکڑیں گے، تو آرمی چیف صاحب سسٹم تو آپ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے نا، آپ تو سسٹم کو اسلام آباد لے گئے ہیں اور طاقتور بنا دیا ہے۔ یہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟
لوگ آپ سے سوال کریں گے جب آپ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، جواب بھی تو پھر آپ کے ذمہ ہے نا۔ کراچی کے لوگوں نے قصور کیا کیا ہے؟ یہ 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یہ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو نوکریاں نہ ملیں، ان کے لوگ سڑکوں پہ مرتے رہیں، ان سے کب کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور سرپرستی مافیاز کی ہوتی رہے، ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا رہے، تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اس شہر کے لوگوں میں غصہ ہے، اس کو لوگ غلط راستے پہ ڈال سکتے ہیں، پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اس لیے روکا جائے ان مافیاز کو، ان کرپٹ عناصر کو، ان طاقتور لوگوں کو جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، واٹر بورڈ میں گھسے ہوئے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے، نوکریاں بانٹی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی، ایسیز ڈی سیز کے نظام سے پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ جماعت اسلامی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے صبح دوپہر شام جماعت اسلامی کے کارکنان، ان کی لیڈرشپ، منیم ظفر صاحب، سیف صاحب اپوزیشن لیڈر، یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد صاحب موجود ہیں گلشن کے، لیاقت آباد کے فراز حسیب صاحب موجود ہیں، اور یہ نارتھ آباد کے عاطف علی خان موجود ہیں، اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ جو سیوریج کا کام ان کے ذمے نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں، جو کام ان کے نام ہے ہی نہیں، جو حکومت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے وہ بھی کر رہے ہیں سڑکوں کا کام، لیکن اس کے باوجود مسائل تو بے تحاشا ہیں۔ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں کراچی کے عوام سے کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کی حالت بہتر بنائی جا رہی ہے، جو بھی ہمارے پاس 150-200 اسکول ہیں 9 ٹاؤنز میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارک 200 کے قریب الحمدللہ ٹھیک کر دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپیٹنگ جتنی ممکن ہو سکتی ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس شہر کا مسئلہ اس طرح سے تو حل نہیں ہوگا جب تک امپاورمنٹ نہیں ہوگی۔ تو میں ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ہم پر A+ ٹیم کے طور پر مسلط کیا ہوا ہے کہ کراچی کیا پورے سندھ کے عوام رول رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ان مافیاز پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ اور جب ہاتھ نہیں ڈلتا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ملے ہوئے۔ اس سوال کا جواب سب کو دینا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ سمیت۔ ظاہر ہے کہ آج اگر میئر موجود ہے پیپلز پارٹی کا کراچی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی